ایک واقعہ سنا۔ واقعہ یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر میں غلام بن کر بیچے گئے، بعد میں ترقی کرتے کرتے اللہ نے وہ نوازا کہ آپ بادشاہ مصر بنے۔ پورے مصر کی آبادی آپ پر ایمان لائی، مسلمان ہو گئی۔ مصر میں ایک بہت بڑا دریا بہتا رہا جس کا نام ہے دریائے نیل، آج بھی بہتا ہے۔ دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی اور دریائے نیل کے اس طرف ایک آبادی تھی، بیچ سے دریا بہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قوم میں اختلاف ہو گیا۔ ادھر کے آبادی والوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنی آبادی میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے۔ ادھر کے آبادی دریائے نیل کے اس طرف کی آبادی والوں نے کہا ہم اپنے علاقے میں لے جائیں گے، وہاں یوسف علیہ السلام کو دفن کریں گے۔ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ مارنے اور کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ میانوں سے تلواریں نکل گئی، قوم کے ضعیف العمر بوڑھے بزرگان انہوں نے کہا ارے شرم کرو، حیا کرو، تمہارے نبی کے انتقال کیے ہوئے ابھی چند لمحے گزرے ہیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا جب ہم میں اختلاف ہو گیا تو پھر بتاؤ فیصلہ کیسے ہوگا۔ آخر جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کہاں کس آبادی میں کیا جائے، مشورہ ہوا اور بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس کے نبی کو کہاں دفن ہونا۔ آؤ ہم اور تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تیرے نبی یوسف کے لیے جو بہتر ہے وہ چیز ہم پر ظاہر فرما۔ قوم کے لوگ دعا میں مشغول ہوئے اور دعا کرنے لگے، کہا کہ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کے لیے جو جگہ بہتر ہے، جو مناسب ہے، جہاں تیری مرضی ہو کہ ہم یوسف کو دفن کریں، وہ جگہ وہ مقام ہم پر ظاہر فرما دے۔ ابھی دعا سے جیسی فارغ ہوئے پوری قوم نے دیکھا کہ دریائے نیل میں ایک طوفان، ایک طغیانی آئی، دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور درمیان میں ایک راستہ نمودار ہو گیا، ایک خشکی کا راستہ آ گیا۔ قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا وہ دریائے نیل کے بیچ میں آئے اور بیچ دریا میں پانی رکا ہوا تھا، دریا کا آدھا پانی اس طرف تھا اور آدھا پانی اس طرف تھا اور بیچ میں دریا خشک تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے دریائے نیل کے بیچ کے اس حصے پر قبر کھودی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ دفن کر کے جیسی فارغ ہو کر یہ ہٹے، اللہ کی قدرت سے دریا کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اب قبر دریا کے اندر ہے، گہرائی میں ہے، اور پانی دریا کا قبر کے اوپر سے بہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس دریا کے پانی کی تاثیر ایسی ہو گئی کہ وہ پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کو چھو کر گزرتا تھا، وہ بیمار پی لیتا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے تبرک کی بھی دلیل ملتی ہے۔ کتنے سال دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اثر رہا۔ اب ظاہر ہے کہ دریا کے اندر ہے، دریا کا پانی بہ رہا ہے تو قبر مبارک میں بھی پانی گیا ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قبر میں پانی نہ جائے۔ واٹر پروف تو کوئی قبر تھی نہیں، تو گویا پانی ہی کے اندر آپ کا جسم رکھا ہے۔ کتنے سال رہا؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں، بلکہ 313 کے قریب، 300 سال کے قریب، 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کی قبر مبارک دریائے نیل کے اندر رہی۔ اور 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ فرعونیوں نے آپ کی قوم پر ظلم و ستم کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر فرعون سے آزاد کرا کر نکلتے ہیں۔ یہ واقعات یہاں تک تھا، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب قوم کو لے کے دریا پر پہنچے، اب دریا سے آگے جا نہیں سکتے، دریا نیل درمیان میں حائل ہو گیا۔ عرض کیا مالک کائنات اب اس دریا کو ہم کیسے پار کریں؟ پیچھے فرعون ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ دریا پہ اپنا عصا مار، دریا درمیان سے پھٹیں گا، راستے نمودار ہوں گے، اس راستے سے گزر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہی عصا اس دریا پر مارا،
پانی پھٹا، راستہ نمودار ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب دریا میں اترے اور خشکی کے راستے سے گزرنے لگے، ابھی تھوڑی ہی دور پر آئے تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی، اور وحی یہ بھیجی کہ اے موسیٰ، اسی راستے کے درمیان میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ہمارے نبی یوسف کی قبر کو کھودو، قبر کو آشکار کرو، قبر کو ظاہر کرو، اور جناب یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ یوسف کی قبر اب یہاں رہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو فرعون آ رہا ہے وہ بھی تمہارا پیچھا کرتے کرتے اس دریا کے اس راستے پر آئیں گا، جب تک تم دریا پار کرو گے وہ دریا کے بیچ و بیچ پہنچیں گا، ہم اسی دریا میں اسے اس کی قوم کے ساتھ ہلاک فرمائیں گے، ایک عذاب بھیجیں گے اور اس عذاب میں فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اے موسیٰ، ہماری سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا، اور جہاں نبی ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا۔ چونکہ یہاں عذاب بھیجنا مقصود ہے تو موسیٰ یوسف علیہ السلام یہاں نہیں ہو سکتے، یوسف کو نکالو۔ اب سب کچھ تو بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دریا کے درمیان میں قبر ہے، اور قبر کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یوسف کی قبر کو نکالنا ہے، کھولنا ہے، اور کھول کے یوسف کے جسم کو لے جانا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں عذاب آنا ہے۔ اب بچا کیا تھا؟ صرف بولیے کیا بچا تھا؟ بچا یہ تھا کہ یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کی خاص جگہ قبر کی کون سی، وہ نہیں بتایا۔ اللہ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، پروردگار وہ نشاندہی بھی تو بتا، وہ جگہ خاص بتا جہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے، تاکہ ہم جلدی سے کھودے اور فوراً نکل پڑے، اس لیے کہ فرعون پیچھے ہے۔ اللہ کی حکمت، ایک سند قائم کرنی تھی رب تبارک و تعالیٰ کو، ایک دلیل قائم کرنی تھی خوش عقیدہ لوگوں کے لیے، انبیاء کا مقام بتانا تھا۔ ایک تو اس عقیدے کی بھی تصدیق تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہمارے نبی کے غلام ہے، 300 سال ان کی قبر پانی میں رہی، پانی میں رہ کے ان کا جسم سلامت رہا، تو جب یوسف ہمارے نبی کے غلام 300 سال اپنی قبر میں ان کا جسم سلامت ہو سکتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوں گے؟ تو باطل عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ اور حدیثوں سے ناواقف ہیں، اس لیے عقیدے کو سدھارنا چاہیے ایسے لوگوں نے۔ کہا پروردگار وہ جگہ بتا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے، وہ جگہ کو جانتی ہے، اس سے پوچھ۔ اب یہ دوسری خود نہیں بتایا رب نے، نہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے اس جگہ کی نشاندہی کرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے، وہ اس قبر کے نشان کو جانتی ہے، اس سے پوچھ، وہ بتائی۔ آپ ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی کہ اے میری قوم، کہاں ہے وہ میری قوم کی 313 سال کی ضعیفہ بڑھیا، اسے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے، میرے پاس لایا جائے۔ لکڑ چھکڑ پوتے ہو چکے تھے، اتنی بزرگ بڑھیا ہو چکی تھی، 313 سال کی عمر تھی اس کے پوتے، لکڑ چھکڑ پوتے، اس کو کھاٹ پر چل پھر نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اب ظاہر 313 سال کی عمر ہوگی تو کیا حالت ہوگی اس کی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اس کو کھاٹ پہ کاندھے پہ اٹھا کر لے کر آتے اس ضعیفہ کو۔ لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ، کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کافی بتا تاکہ ہم وہ قبر کھودے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ضعیفہ بڑی چالاک تھی، ٹن ٹنا ٹن سنی تھی۔ ہو سکتا ہے ہمارے حسب و نسب کے اعتبار سے ہماری دادی رہی ہے، اور اسی کے اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا۔ ٹن ٹنا ٹن سننی تھی، کہتی ہے کہ موسیٰ ایسے تھوڑی بتاؤں گی، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ وعدہ نہ کر لیں کہ میں جو چیز آپ سے مانگوں گی وہ چیز آپ مجھے عطا کریں گے۔ پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ دوں گے، تب بتاؤں گی، ایسے نہیں بتانے والی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں جو چیز تو مانگے گی میں دے دوں گا۔ مانگ کیا مانگا؟ کہا موسیٰ میں جنت میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ جنت میں۔ کس جگہ؟ جس محل میں آپ رہیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے بڑھیا پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہو گئے تھے؟ ارے آنے والے زمانے میں تو ایک ایسی بھی جماعت آئے گی جو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کی مغفرت نہیں کروا سکتے، اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، محمد کسی کو جنت نہیں دے سکتے، جنت صرف اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہیں گا عطا کرے گا، محمد بے بس ہے، مجبور ہے، محمد کو کوئی اختیار نہیں، جس کا نام محمد اور علی ہے وہ بے اختیار ہے۔ تو پاگل ہو گئی، مجھ سے جنت مانگ رہی ہے، میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تو مشرکہ ہو گئی، توبہ کر، کلمہ دوبارہ پڑھ۔ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ کیا فرماتے کہ فرمایا سل الجنہ، جنت مانگ لے، میرے محل میں رہنے کی بات مت کر، وجہ یہ ہے کہ میرے درجے میں، میرے محل میں تو میری بیوی صفورہ ہوں گی، تو وہاں کا گھسی چلی آ رہی ہے۔ جنت مانگ لے، جنت دے سکتا ہوں، میں جنت دے دیتا ہوں، لیکن میرے محل کے میرے درجے میں یہ رہنے کی بات مت کر۔ وہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں میں نہیں بتاؤں، آپ پر تو ایمان لایا میں نے، ویسی جنت مل جائے، مجھے تو یہ وعدہ چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ رہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ ضعیفہ موسیٰ سے الجھ گئی اور اختلاف کرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں تکرار چلنے لگی، موسیٰ اس کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ جنت لے لے، میں جنت دے دیتا ہوں، لیکن میرے درجے میں رہنے کی بات نہ کر، بڑی اڑی رہی، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملات میں مداخلت فرمائی، اور اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اور وحی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے، آپ اس کو اگر دے دے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے بھی یہ وحی نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ یہ کیا بحث کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو جنت لے، تم کون ہوتے ہو جنت دینے والے؟ تم بھی توبہ کرو اور اس بڑھیا سے بھی توبہ کراؤ جو تم سے مانگ رہی ہے، جنت ہماری ہے، ہم جس کو چاہے جنت دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ یہ مانگنے والی بھی مشرک، اور جو تم کہہ رہے جنت کا درجہ دوسرا جگہ لے لے، دوسرا درجہ لے لے، تم بھی مشرک، تم دونوں توبہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے، بلکہ رب نے کیا فرمایا اے موسیٰ آپ اس سے الجھ کیوں رہے ہیں، جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجئے، آپ دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا نقصان؟ آقا فرماتے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا جا، میں نے تجھے یہ مقام دیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہیں گی، اب بتا کہاں پر؟ کہتی ہے موسیٰ چلو جنت کا تو وعدہ ہو گیا، ایک چیز اور چاہتی ہوں۔ اب کیا؟ بات تو ایک ہی وعدے کی ہوئی تھی نا، کہ حدیث کا یہ اضافی جو روایت ہے اس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی، اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا ہے، الجامع احکام القرآن کا۔ بات تو ایک وعدے کی ہوئی تھی، بڑھیا آپ کیا چاہیے؟ کہتی ہے کہ حضور یہ ضعیفی بڑھاپے سے میں تنگ آ گئی ہوں، میری جوانی بھی لوٹائیے، جوانی لوٹائیے۔ آپ نے کہا اچھا چل وہ بھی تجھے عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف دم کیا، اور جب ہاتھ پھیرا آقا فرماتے کہ موسیٰ کا اشارے سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اور دم کرنا تھا، 33 سال اور 30 سال کی دوشیدہ نوجوان عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور عمر بھی اتنی طویل پائی کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بعد میں آئے ان سے نکاح بھی ہوا، اور ان سے نکاح سے اولادیں بھی پیدا۔ تب بڑھیا نے بتایا کہ حضور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام دفن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اس مقام کو جانتی ہوں کہ یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گزرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میری اس وقت 13 سال کی عمر تھی، اور مجھے آج بھی وہ دریا نیل کا وہ حصہ خاص یاد ہے کہ میں نے نگاہوں سے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا، اور جب تک اللہ نے مجھے طاقت دی میں چل پھر سکتی تھی، میں آتی تھی اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو نہارتے رہتی تھی، اے اللہ کے نبی موسیٰ یہاں خدائی کیجئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہو۔ جب قبر کھودی گئی یوسف علیہ السلام کا جسم ایسا تر و تازہ تھا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور دوسرے ایک مقام پر بیت المقدس پہ پھر حضرت یوسف کو دفن کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں
وہ بنی اسرائیل کی ضعیفہ کتنی ہوشیار اور عقل مند تھی کہ جب اس کے نبی نے اس سے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے جنت کا مطالبہ کیا، اور یہ بدوس بنی اسرائیل کی ضعیفہ اور بوڑھیا سے کتنا گیا گزرا نکلا کہ میں اس سے خود بار بار کہتا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے اونٹ اور پیسے مانگے، خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے یہ کہتا اے مصطفیٰ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں، یہ درجہ اور مقام میں اس کو عطا کر دیتا، اور یہ جنت میں میرے مقام اور میرے درجے میں ہو۔ اب بھی کیا شک و شبہ، اور یہ حدیث میں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا اور فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے۔ مستدرک الفردوس میں امام دہلوی نے لکھا ہے اس کو، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا ہے، امام سیوطی نے تفسیر الدر منصور میں لکھا ہے۔ میں نے بہت سارے حوالے دیے جو ابھی ذہن میں نہیں ہے اس وقت فی الحال میرے، میں نے متعدد کتابوں کے حوالے دیے، اور تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا کہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن کے درجے پر ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔